بدشگونی یا حقیقت، اسلام کا واضح پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہینے کی جس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب وسوسے اور خوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو بیماری کا ڈر، کسی کو رزق کی تنگی کا گمان، اور کسی کو شادی بیاہ سے روک دیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ کیا واقعی سفر کا مہینہ نحوست یا بدشگونی کا مہینہ ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں کسی مہینے سے ڈرنے یا اس سے گریز کرنے کا حکم دیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں اصل حقیقت۔ سامعین کرام، قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، جو اللہ کی کتاب میں اس دن سے لکھی ہوئی ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا کہ تمام مہینے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، ان میں سے کوئی منحوس یا بدشگون نہیں ہے، بلکہ ایسا کہنا یہ اللہ کے نظام پر اعتراض کے مترادف ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے، لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ ترجمہ، لوگوں، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ کوئی بدشگونی حقیقت رکھتی ہے، نہ الو میں نحوست ہے اور نہ ہی سفر میں کوئی نحوست ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ان تمام عقائد کو ختم کر دیتی ہے جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود سفر کے مہینے میں سفر بھی کیے، جنگیں بھی لڑیں اور آپ نے نکاح بھی کیے، اور صحابہ کرام کو اس مہینے سے ہرگز نہیں روکا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں مشہور ہیں، مثلاً کہ سفر میں شادیاں نہ کرو، یہ منحوس ہوتا ہے، وہ شادی زیادہ دیر نہیں رہے گی، طلاق ہو جائے گی، اور پھر اس مہینے میں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ 40 نحوست والے اس میں دن ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں فضول ہیں اور ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فقہ مالکی کے بہت بڑے امام ہیں، مفتی مدینہ ہیں، عاشق رسول ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور، کیا کسی مہینے کے اندر نحوست ہے؟ کوئی مہینہ یا دن منحوس ہے؟ تو آپ نے بے حد خوبصورت جواب دیا تھا جو قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، نحوست تو گناہوں میں ہے، وقت میں ہرگز نحوست نہیں۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ہر لمحہ اس پر بھاری ہوتا ہے اور وہ نحوست کے اندر گرا رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم برے وقت سے ڈرتے ہیں تو دراصل ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مہینوں کو منحوس سمجھنے کی ضرورت۔ پھر سوال ہے کہ کیا سفر میں کچھ خاص ہوا تھا؟ ہاں، سفر میں کئی اہم تاریخی اسلامی واقعات ہوئے ہیں۔ بعض غزوات سفر کے مہینے میں ہوئے، ان کا آغاز سفر میں ہوا، صحابہ کرام کے نکاح ہوئے، علم کے حلقے ہوئے، لیکن ان واقعات میں کوئی نحوست یا برائی نہیں، بلکہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سامعین کرام، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر دن، ہر مہینہ اور ہر لمحہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نحوست دراصل ہماری بدعمالیوں میں ہے، نہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں یا مہینوں میں۔ اس لیے سفر سے مت ڈرو، گناہوں سے ڈرو۔ سفر کے مہینے سے مت بچو، بلکہ بدعقیدگیوں سے بچو۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ اگر ہم صحیح قرآن و حدیث سے دین اور اسلام نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا کہ ہم راستہ کاٹنے والی کالی بلی سے بھی ڈریں گے، رات کو درخت پر بیٹھے ہوئے الو کو بھی منحوس سمجھیں گے، اور اس طرح کے فضولیات کے اندر پڑ جائیں گے، اور اعتقاد اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اتنی حقیر سی چیزوں کو بھی نحوست اور ڈر کی علامت سمجھ لیں گے۔ جبکہ ایک مومن اور مسلمان کا تو واضح عقیدہ ہے کہ میرا اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کائنات میں کوئی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نے کسی کے لیے آزمائش کے طور پر
شر اور اس کے لیے آزمائش لکھ دی ہے تو جہان میں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ شر اور خیر اللہ کی جانب سے ہے، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو علمی اور مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، قرآن اور حدیث کی اصل باتوں کو عام کریں تاکہ معاشرہ بد عقیدگی سے بچ سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔